سے پہلے تو عید الفطر کی مبارکباد سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کو اور بالخصوص کریم نگر کے مسلمانوں کو عید الفطر کی مبارکباد دیتا ہوں۔ تو اس سے متعلق میں نماز عید کا طریقہ میں بتلانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ نماز عید کے موقع پر اکثر ہمارے نوجوان بھائیوں کو یا بزرگوں کو نماز کا طریقہ اکثر معلوم نہیں ہوتا ہے، اور اس میں تھوڑا سا غفلت برتی جاتی ہے، اور نماز کی ادائیگی کے دوران میں جو زائد تکبیرات ہوتی ہیں ان زائد تکبیرات کو کس طریقے سے ادا کیا جائے، اس سے اس کی کم علمی اور ناواقفیت کی وجہ سے تھوڑا سا نماز ہی کے دوران میں ہمارے مسلمان بھائی تذبذب کا شکار ہوتے ہیں۔ لہٰذا میں نماز کا طریقہ، نماز عید کا طریقہ بتلانا چاہتا ہوں۔ اور نماز عید چاہے وہ عید الفطر ہو چاہے وہ عید الاضحیٰ ہو، یہ دو نمازیں واجب کی حیثیت رکھتی ہیں، اور یہ دو نمازیں اللہ کی طرف سے اللہ کے مومن بندوں کو انعام ہے۔ ماہ رمضان کے گزر جانے کے بعد میں عید الفطر منانے کا جو ہم کو حکم دیا گیا ہے، اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے سارے عالم کے مسلمانوں کو یہ عظیم تحفہ ہے، اللہ کی طرف سے عظیم روزے داروں کو انعام ہے۔ تو لہٰذا عید الفطر کی نماز ہو یا عید الاضحیٰ کی نماز ہو، دونوں نمازوں کو ادا کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے۔ صرف عید الفطر کے موقع پر عید الفطر کی نماز کی نیت کی جائے گی، اور عید الاضحیٰ کی نماز کی ادائیگی کے موقع پر عید الاضحیٰ کی نیت کی جائے گی۔ اور کس طریقے سے نماز ادا کی جائے، میں آپ حضرات کو وہ طریقہ بتلانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، عید الفطر کی 2 رکعت نماز یہ واجب ہے، اور یہ 6 زائد تکبیرات کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ اور یہ 6 زائد تکبیروں کو کس طریقے سے ادا کیا جائے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیرات ادا کی جائیں گی، اور دوسری رکعت میں 3 زائد تکبیرات ادا کی جائیں گی۔ اب پہلی رکعت میں یہ 3 زائد تکبیرات کس طریقے سے ادا کی جائیں گی، آپ حضرات اس کو غور سے سنیں اور دیکھیں۔ جب جماعت کھڑی ہو جائے گی اور امام صاحب مصلی پہ کھڑے ہو جائیں گے، تو سب سے پہلی جو تکبیر کہی جائے گی وہ تکبیر نماز کی تکبیر ہوگی۔ سب سے پہلی تکبیر جو کہی جائے گی وہ تکبیر نماز کی تکبیر ہوگی۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں اور دونوں ہاتھوں کو باندھ لیں۔ جب دونوں ہاتھوں کو باندھ لیں گے پہلی تکبیر پر تو ثنا پڑھ لی جائے، یہ نماز کی تکبیر ہے۔ اور پھر دوسری تکبیر کہی جائے گی، دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں اور چھوڑ دیں۔ اور تیسری تکبیر کہی جائے گی، دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں اور چھوڑ دیں۔ جب چوتھی تکبیر کہی جائے گی تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور ہاتھ کو باندھ لیں۔ یہ زائد 3 تکبیریں اس طریقے سے ادا کی جائے گی۔ تو اس میں آسان طریقہ یہ ہے، تو پہلی رکعت میں 4 تکبیرات کہی جا رہی ہیں۔ پہلی تکبیر پر ہاتھ باندھ لیں، درمیان کی 2 تکبیروں پر ہاتھ چھوڑ دیں، پھر چوتھی تکبیر پر ہاتھ باندھ لیں۔ اب آپ کو نماز کے دوران ادھر ادھر دیکھنے کی اور کسی سے آپ کو مدد لینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، آسان طریقہ ہے۔ پھر ایک مرتبہ سن لیجئے، پہلی تکبیر پر ہاتھ باندھ لیں، دوسری تکبیر پر ہاتھ چھوڑ دیں، تیسری تکبیر پر ہاتھ چھوڑ دیں، اور چوتھی تکبیر پر ہاتھ باندھ لیں۔ یہ اس کے بعد امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ضم سورہ پڑھیں گے، رکوع ہوگا، 2 سجدے ہوں گے، پھر قیام کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر امام صاحب سورہ فاتحہ ضم سورہ سے فارغ ہونے کے بعد میں رکوع میں جانے سے پہلے پھر 3 زائد تکبیرات کہیں گے۔ 4 تکبیریں کہیں گے تو پہلے کی 3 تکبیرات میں دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں اور چھوڑ دیں، اور چوتھی تکبیر پر رکوع میں چلے جائیں۔ یہ چوتھی تکبیر رکوع کی نماز کی تکبیر ہوگی۔ یہ آسان طریقہ ہے نماز عید کی نماز کے ادا کرنے کا۔ اب عید کی نماز کی ادائیگی کے لیے نیت کیسے کریں؟ نیت یہ کریں، سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھے، زبان سے یہ الفاظ کہنا مسنون ہے،
لیکن اصل نیت دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے، دل کا ارادہ نیت ہے۔ ہر عید کی نماز پڑھنے والا جو شخص آیا ہوا ہے مسجد میں یا عیدگاہ میں، وہ اس طریقے سے نیت کرے، میں 2 رکعت نماز عید الفطر کی واجب 6 زائد تکبیرات کے ساتھ پڑھتا ہوں، امام کے پیچھے، اللہ کے واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ یہ الفاظ ہیں۔ آپ کا منہ، آپ کا چہرہ تو قبلے ہی کی طرف ہوگا۔ یہ الفاظ بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ تو نماز کے شرائط میں سے ہیں۔ اور زائد 6 تکبیرات ہوں گی، تو یہ 6 زائد تکبیرات کی نیت کریں گے، چاہے زبان سے ادا کریں، چاہے دل سے اس کی نیت کر لیں۔ دل کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے۔ یہ طریقہ بتلانا میں ضروری سمجھا تھا، لہذا آج میں یہ TNS ٹی وی کے ذمہ دار حضرات کو میں آج طلب کیا ہوں، اسی وجہ سے کہ نماز کا طریقہ بتلاؤں، تاکہ عید کی نماز سے پہلے سارے حضرات اس طریقے کو دیکھ لیں اور سمجھ لیں، اور سمجھ کر نماز پڑھنے کے لیے آئیں۔ آپ کو نماز سے پہلے کسی کی مدد لینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ یہ آسان طریقہ ہے، اس کو بار بار دیکھیے اور بار بار سنیے۔ اور میں مبارکباد دیتا ہوں TNS ٹی وی کے ذمہ دار حضرات کو۔ یہ حضرات ایک اچھا چینل شروع کیے ہیں اور دینی معلومات پر مشتمل یہ چینل چل رہا ہے، قوم کی افادیت کے لیے، قوم کے فائدے کے لیے، قوم کی بھلائی کے لیے۔ الحمدللہ یہ بہترین ایک ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ذریعے کو قائم رکھے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کی ماہ رمضان کی برکت سے اور یہ مغفرت والے مہینے کی برکت سے سب کی اللہ مغفرت فرمائے، اللہ سب کی بخشش فرمائے۔ اللہ سارے روزے داروں کے روزوں کو اور تراویح کو، رمضان کی مخصوص عبادات کو، اور جتنے اللہ کے بندے عالم اسلام کی مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان سب کے اعتکاف کو قبول فرمائے، اور اعتکاف کی خصوصی دعاؤں کو، عبادات کو اللہ قبول فرمائے، اور سارے عالم اسلام میں بالخصوص ہمارے ملک میں اللہ امن و امان قائم فرمائے۔